السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد راشد چشتی۔ درود پاک پڑھو مومنو قرینے سے، درود پاک پڑھو مومنو قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ اور اتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، اتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ممبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام، مشائخ سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والإحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنا ہے، جو میرے نبی کو پکارنے کے لیے یہاں پر اٹھے ہیں۔ میرے عزیزو، سچ کہا کفیل انبر صاحب نے، ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی مدینے سے رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے کا ہاتھ حضور کے لیے اٹھتا کہاں ہے؟ وہ جسے چاہیں وہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور گردن بھی کٹاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ مصر کے بازار میں عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی اور انہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ واقعہ پتہ ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، اور انہوں نے انگلیاں جان بوجھ کر نہیں کاٹی تھیں، وہ حسن دیکھ رہی تھی، کٹ گئی تھی۔ کٹ جانا اور ہے، کاٹنا اور ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا، حسن یوسف پہ کٹ گئی مصر میں انگشت زنا۔ وہ بے خبری میں کٹی تھی، حسن دیکھ رہی تھی، لیکن اے آمنہ کے لال، تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے، یہاں آپ کے دیوانے آپ کا حسن اور آپ کا چہرہ نہیں، بلکہ فقط نام سن کر ہی انگلیاں کاٹتے نہیں، گردن کٹانے پر تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ ناموس رسالت۔ میرے عزیزو، اور یہ تاریخ آج تک موجود ہے۔ انگریز ایک بڑا مورخ ہے، جارج برنارڈ شاہ، اس نے کہا ہے، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، ریولیشن آئے، اور جو شخص انقلاب لاتا ہے وہ جب تک زندہ رہتا ہے اس کی تحریک بھی زندہ رہتی ہے، اس کی تنظیم بھی زندہ رہتی ہے۔ رشیا میں آیا ہوا انقلاب، امریکہ میں آیا ہوا انقلاب، یورپ میں آیا ہوا انقلاب، چائنا میں آیا ہوا انقلاب، جرمنی میں آیا ہوا انقلاب، یہ وہ سب ریولیشن ہے جب تک ان کے بانی، ان کے فاؤنڈر زندہ تھے، ان کی تحریک میں دم تھا، ان کی تنظیم میں طاقت تھی۔ لیکن وہ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے، دنیا میں ایک ہی انقلاب ایسا آیا ہے
جس کو 14 صدیاں گزر گئے ابھی تک ٹھنڈک نہیں آئی ہے، وہ انقلاب ہے مدینے کی گلیوں سے نکلنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لیوا صحابہ جب نکل پڑے تھے تو میرے عزیزوں وہ گرمی آج تک محسوس کی جا رہی ہے، آج تک۔ اور حیرت کی بات ہے، میں گزرتے ہوئے آپ کے ہاں آیا، میں بار بار مولانا سے کہہ رہا تھا اتنی رات کہاں لے جا رہے ہو، ہمارا ہاتھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، شبنم اتنی پڑی ہوئی ہے۔ اور مجھے اندازہ یہ تھا شاید اسٹیج پر آ کر تقریر کریں گے، میں ادھر بول رہا ہوں گا، لوگ ادھر دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ شبنم میں نظر تو کچھ آ نہیں رہا تھا۔ صرف کشن گنج سے یہاں آنے میں 2.25 گھنٹے لگ گئے، اتنا چھوٹا سا راستہ جس کو کوہاسا کہتے ہیں آپ یا کوہرا کہتے ہیں، اتنا زیادہ باہر ہے، اور لیکن اندر آنے کے بعد یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے، یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد پھر جوانی بیدار ہوتی ہے، اور اس منظر کو دیکھ کر پھر میں پکار کر کہتا ہوں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا آج بھی یہ منظر ہے کہ نہ انہیں زمانے کے تھپیڑے روک پاتے ہیں، نہ زمانے کے طوفان اور سیلاب، نہ ہی کوہرے اور شبنم انہیں روک پاتے ہیں۔ سخت کڑاکے کی ٹھنڈیاں باہر لگی ہوئی ہیں، لیکن اس مجمع کا ٹیمپریچر ابھی بھی 50 ڈگری سے زیادہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، اور ایک بات یاد رکھ لیں، اور ایک بات یاد رکھ لیں، یہ 50 ڈگری جو ٹیمپریچر ہے، یہاں پسینے بھی آ رہے ہوں گے لوگوں کے، باہر جاؤ تو ٹھنڈی میں ٹھٹرتے ہوئے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ گرمی میرے عزیزو، یہ گرمی نیتاؤں کی لائی ہوئی گرمی نہیں ہے۔ بلاؤ رات کے 12 بجے کسی حکومت کے کارندے کو، بلاؤ اور کہو کہ تم بھی 100 200 500 دے کر کے جمع کر لو، ہو سکتا ہے مٹھائی کھانے والے یا ان کی لالچ میں آئے ہوئے تھوڑے بہت جمع ہو جائیں، لیکن میرے عزیزو یہ دیوانوں کا مجمع ہے جو رات کے 12 بجے بھی دن کے 12 بجا دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کا اکثر جلسوں میں یہ ہوتا ہے، اٹھو بیٹھو ادھر جاؤ ادھر جاؤ، سٹیج والوں کو پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ یہ کفیل صاحب تو کئی جلسوں میں یہی کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ جلسے کا نظام میں بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہوں، اور پھر میں بعد میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو، فوجیوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، دیوانوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا۔ کیا بات ہے اللہ۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا حضور کی محبت میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ دیوانہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات جملہ سن لو، حضور سے جو محبت کرتا ہے وہ پاگل کبھی نہیں ہو سکتا، اور اگر کبھی ہو گیا تو صرف ان کے لیے ہی ہوتا ہے، صرف ان کے نام پر ہوتا ہے، پھر نبی کے لیے ہی دیوانہ ہوتا ہے۔ یہ دیوانگی ہے، یہ بے اختیار مجمع ہے، یہاں کسی کو ٹرین کر کے لایا ہوا نہیں ہے، سکھا کر کے لایا ہوا نہیں ہے، کب کیا نعرہ لگانا ہے، کب ہاتھ اٹھانا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر 500 روپے دے کر لائے ہوئے نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، یہ بے اختیار جو آج بھی تمہارے اندر چیزیں موجود ہیں، یہ اس بات